آپ نے فرمایا کہ وہ ایک خاص حلوہ، تو اب اگر وہ حلوہ تو خاص نہیں ملتا تو کوئی بھی حلوہ کھا لے تو؟ مفتی احمد الخنیمی رحمۃ اللہ تعالی نے کہا کہ موجودہ جو حلوہ ہے وہ بھی اسی کے اندر آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو حلوہ اگر سنت حلوہ کا دو معنی ہے، ایک حلوہ مخصوص حلوہ، دوسرا حلوہ یہ مٹھاس کو بھی بولتے ہیں. اچھا، مٹھائی بھی جس کو میٹھی کو بھی کہتے ہیں، وہ اس کے اندر آ تو جائے. یہ کھجور ہو گئی، یہ بھی سنت ہے. یہ ناظرین شہد ماشاءاللہ، اور یہ روغن زیتون، اور یہ زیتون کا ذکر تو قرآن میں بھی موجود ہے. بالکل، یعنی یہ تو بہت سارے مقامات پر ہے زیتون. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو جو مشابہت دی ہے نا، وہ بھی زیتون کے ساتھ دی. یعنی قرآن پاک میں یہ بیان کیا کہ بعض جو زیتون ہوتے ہیں نا، یہ پہلے آگ لگانے کے لیے بھی، یعنی آگ جلانے کے لیے تیل استعمال ہوتا تھا، زیتون کا تیل. تو یہ سب سے بہترین تیل ہوتا تھا کہ جس کے ذریعے سے آگ زیادہ روشن ہوتی تھی. تو بعض مقامات کا جو زیت ہے، زیتون ہے، وہ ایسا ہوتا تھا کہ گویا کہ خود بخود بھڑک اٹھے گا، آپ کو آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی روشنی اور کرنیں اتنی تیز ہوتی تھیں. تو فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوت ہے نا، وہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ اپنے کسی معجزے کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ذات ہی اس کو ظاہر کر دیتی ہے. مکھن بھی کتابوں میں لکھا. تو یہ جو خرگوش بٹیر وغیرہ، اس کو ہم سنت نہیں کہیں گے، سنت ہر چیز کو نہیں کہہ سکتے، لیکن استعمال کرنا حضور علیہ السلام. اگر اس نیت سے کوئی کھاتا ہے تو ثواب تو ملے گا، بالکل ملے گا ماشاءاللہ. تو جناب مکھن بھی ہو گیا. اچھا، اب دودھ ہے. اچھا کدو بھی ہے، یعنی لوکی کا حلوہ ہے، تو یہ لوکی کھانا بھی ہو جائے گا؟ اب اس میں تو یہ لوکی تھوڑی رہ جاتی ہے، باقی دیگر چیزیں زیادہ آ جاتی ہیں. غلبہ جو ہوتا ہے نا، لوکی ہم نے الگ سے بھی بنوائی ہے، الگ سے بھی بنوائی ہے. اچھا، یہ بکری کا دودھ ماشاءاللہ خالص بکری کا دودھ ہے. اچھا، یہ ٹھنڈا پانی چونکہ الگ سے بھی ہم لائے ہیں، اور اس میں کھجور اور کشمش بھی ڈالا ہے، جو ہم نے ابھی کتاب میں پڑھ کے بتایا ناظرین. اصل میں وہ یوں ہوتا تھا کہ ازواج مطہرات جو ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات میں کشمش یا کھجور وغیرہ، چھوارے وغیرہ، ان میں سے کوئی چیز ڈال کے رکھ دیتی تھی. ٹھیک ہے. صبح ہوتی تھی تو اس کی جو مٹھاس ہوتی تھی نا، وہ پانی کے اندر آ جاتی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس کو نوش فرمایا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پسندیدہ پانی تھا وہ ٹھنڈا اور سوال بھی آیا تھا ٹھنڈا کیسے کرتے نبی پاک؟ ٹھنڈا امیر علیہ سنت نہیں، آج کل امیر علیہ سنت نے اس حوالے سے تو بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے کہ ٹھنڈا پانی میں بھی مجھے بھی پسند ہے، لیکن کون سا ٹھنڈا پانی؟ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا وہ ہوتا تھا، جو مشکیزہ ہوتا تھا، اس میں ہوتا تھا کہ مشکیزے کے اندر، چمڑے کے مشکیزے میں رکھ دیا تو اب ہوا اس سے ٹکراتی تھی، اس سے ٹھنڈک پیدا ہوتی تھی. ٹھنڈا تو نقصان دہ ہوتا ہے. فریج والا بالخصوص برف والا جو ہوتا ہے وہ نقصان دہ. ماشاءاللہ آب زمزم بھی نبی پاک نے نوش فرمایا. بالکل نوش فرمایا، اور حضرت کے ساتھ گائے کا دودھ پیا نبی پاک نے. گائے کا دودھ کے بارے میں مستدرک حاکم کی حدیث ہے کہ اس کے دودھ کے اندر فوائد ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو سنت نہیں کہیں گے. میں نے پڑھا نہیں ہے سوال. ٹھیک ہے، سب یہاں پر آ جائے. 926. اچھا، اب یہ کدو شریف کا سالن ماشاءاللہ، تو کسی بھی انداز سے کدو بنا لے، بنا لی، ظاہر سی بات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ذریعے سے سالن میں کثرت پیدا فرماتے تھے، لیکن یہ کہ اس میں جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے نا، اس میں وہ کہ کناروں سے تلاش فرما رہے تھے، تو اس کا ظاہر یہ لگتا ہے کہ شاید شوربہ تھا، اور اس میں جو ہے نا وہ چلے خرگوش کا گوشت. اللہ، ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ بکری ماشاءاللہ آج کل آپ کے گھر میں بکری یا بکرے، ہاں تو کمر کا. اچھا، بکری میں بھی کمر کا گوشت. جی، اطیب اللحم، یہ فرمائے کہ جو بہترین گوشت ہوتا ہے نا، پاکیزہ اچھا، وہ فرمائے کہ وہ لحم الظہر، یعنی پیٹھ کا، کمر کا گوشت ہوتا ہے. ماشاءاللہ. یہ بٹیر آگے جناب، یہ بھی ثابت ہے، سنت نہیں کہیں گے لیکن نبی پاک سے یہ ثابت ہے. اچھا، دمبے کا گوشت یہ بھی ثابت ہے، جی نبی پاک سے ثابت ہے. مچھلی بھی ہم نے ڈسپلے کے لیے اس لیے لائے ماشاءاللہ. اچھا، اور بکرے کی دستی. اچھا، دستی الگ ہے. ہاں، دستی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پسند ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ دعوت میں مدعو تھے، ان کے گھر تشریف لے کر گئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا کہ ہانڈی میں سے دستی نکال کے دو. تو دستی نکالی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تناول فرمائی، وہ دے دی ہوگی کسی کو باقی. جی. پھر دوسری فرمائی کہ دوسری بھی دو، تو دوسری نکال کے دی تو وہ تناول فرمائی. پھر اس کے بعد فرمایا اور، تو انہوں نے کہا کہ بکرے میں تو دو ہی دستی ہوتی ہیں. فرمایا اگر تم نکالتے رہتے تو نکلتی ہی رہتی. اللہ اللہ، نبی پاک کا فرمان تھا. آپ نے تو کئی بار کھانے کے بعد جانور بھی زندہ کر دیا، بکرا ہی زندہ کر دیا.